अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान की जो एक सियासी एक मैं कहूँगा कि जो प्लेटफॉर्म है बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। बड़े स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, बड़े मैं समझता हूँ कि कंस्पिरेसी थेरीज आ रही हैं। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, एक रिटायर्ड जनरल 18-20 साल के बाद आके एक रेवलेशंस करते हैं और कौम को बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत काम किए। लेकिन आज सवाल उठता है कि गलत काम तो कर दिए, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े गलत काम हुए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी एक गलत काम हुआ कि आपने देखा कि एक जुडिशल मर्डर हुआ, उसका कौन जवाब दे। एक पॉलिटिकल पार्टी को टोटली ऑस्ट्रेसाइज किया, MQM को, उसका कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में, स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ है फाउंडर ऑफ द MQM अल्ताफ हुसैन साहब। इनसे बातचीत होगी और इनसे कम से कम एक हिस्ट्री में ले जाके आज हम किस चौराहे पे खड़े हैं। बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, -1 -2 की थेरीज चल रही हैं। फिर देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी कहीं भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि ट्रायल्स की बात हो रही है। फिर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन हम अपने मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। तो यहां मैं आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ साहब, ये मुझे बताइए कि 18-20 साल के बाद एक रेवोल्यूशन होती है, आपको वो एक लफ्ज है उर्दू का, कितनी ठंड पड़ी दिल में और कितना आपको सुकून मिला। और ये मुझे बताइए कि जिन लोगों ने इतनी देर लगाई और उतनी देर 18-20 साल में आपकी जो बदनामी और हर किस्म के इल्जामात लगे, अब आप क्या कहेंगे उसके मुतालिक। ये भाई दो किस्म के जज्बात थे, मिले जुले। एक तरफ बहुत खुशी थी और दूसरी तरफ उससे ज्यादा अफसोस। जब ये इंकशाफात हुए, हम तो जानते थे कि हमारे ऊपर जो इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हैं वो जस्ट टू मेलाइन द इमेज ऑफ द MQM, और जो MQM की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म, हकीकत पसंदी, अमलियत पसंदी, एंटी फ्यूडल अप्रोच, एंटी मुल्लाइज्म मीन्स रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस हार्मोनी, sectarian harmony, rights for the minorities, equal respect and status to the women of Pakistan, and against child labor approach, and corruption free society through democracy, not the pseudotype, or it is easy to say feudotypes, the government जो एक्चुअल मीनिंग है द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री what democracy we do have, that is the government by the feudals for the feudals and of the feudals. So to establish true democratic culture and corruption free culture and bring the honest, qualified people, particularly youth, from grass root level, जिन्होंने मसले मसाइल देखे हों। तो खुशी इस बात की थी
کہ ایک جھوٹا الزام بالآخر دنیا کے سامنے آیا، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو گیا، اور پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایم کیو ایم کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے، اس کا مینیفیسٹو ہے، اس کا منشور ہے، اس کو دبانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے فیوڈل ایلیٹ کے ساتھ یا رولنگ ایلیٹ کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم کو پنجاب میں، صوبہ سرحد میں، صوبہ بلوچستان میں، انٹیریئر آف سندھ میں جانے سے روکا جائے۔ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم جناپور کا جو الزام لگایا بنانا چاہتی ہے، یہ ایک ایسا الزام تھا کہ یعنی ایم کیو ایم ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پنجاب میں پی جے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سچ اور حق کہتا ہوں، کڑوا بہت ہوتا ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، اور سیاست بازی میں نہیں کرتا، ہینکی پینکی میں نہیں کرتا، جو بات ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ کرتا ہوں اور سچ کہتا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں کی سائیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو، یعنی چاہے وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسان ہاری کیوں نہ ہو، بڑوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، امیر لوگوں کو، ان کو یہ پتہ لگ جائے گا فلاں آدمی جو ہے ملک دشمن ہے، تو سمجھ لیے پنجاب کے تو سارے دروازے جو صوبہ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے۔ تو اس طرح پنجاب کے لوگوں کو ایم کیو ایم کی فلسفی اور الطاف حسین سے جھوٹا الزام لگا کے دور رکھا گیا، پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جانے سے روکا گیا تاکہ ایم کیو ایم کی فلسفی جو ہے وہ پاکستان میں نہ پھیل سکے۔ کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے پی جے بھائی، میں آپ سے بھی تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو گلہ کر لوں، آپ بھی جو گلہ کرنا چاہیں وہ گلہ کیجئے۔ تمام ٹیلی ویژن پر میں ٹاک شوز سنتا ہوں، سب کہتے ہیں پاکستان میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس نے گراس روٹ لیول سے لوگوں کو پڑھے لکھے اور میرٹ کی بنیاد پر کوئی جماعت آگے لائی ہو، اور سب موروثی سیاست کرتے ہیں، بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، داماد ہے، سالہ ہے، سسر مطلب سارا جو خاندان، تو ہماری موروثی سیاست چل رہی ہے، کوئی ایک بھی پارٹی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے پی جے بھائی؟ الطاف حسین کی پارٹی، یا جس کا سربراہ الطاف حسین کو لوگ مانتے ہیں، کروڑوں لوگ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 87 کے الیکشن سے لے کے بلدیاتی 88 90 کا الیکشن، 93 کا الیکشن، 97 کا الیکشن، 2002 کا الیکشن، 2007 کا الیکشن، کوئی بھی الیکشن دیکھ لیجئے، کتنے سینیٹرز بنے، کتنے میئرز، ڈپٹی میئرز بنے، قومی اسمبلی کے ارکان بنے، صوبہ اسمبلی کے ممبرز بنے، الطاف حسین کا تو کوئی بھائی، کوئی بہن سینیٹر، قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبہ اسمبلی کا ممبر بننا تو کچھ، کونسلر بھی نہیں بنا۔ تو کم سے کم ٹیلی ویژن پر اینکر پرسنز کو ایمانداری سے، ایک ٹھیک ہے اختلاف رکھیں ایم کیو ایم سے، دے ہیو دا رائٹ، لیکن سچ بات تو کم سے کم کہیں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں غریب، لوور مڈل کلاس کے طبقے سے پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر ایم کیو ایم لیجسلیٹو باڈیز جتنی بھی ہیں، جو ایوان ہیں قانون سازی کے، چاہے وہ سینٹ کا ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو، اگر کوئی پارٹی لائی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی 62 سالہ تاریخ میں ایم
کیو ایم ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ الزام جو جھوٹا لگایا ملک غداری کا، ملک دشمنی کا، جناپور بنانے کا، یہ ہٹا.